عاشق جنزادہ اور ہاسٹل کی خوبصورت لڑکی خوفناک انتہا پارٹ 2۔ مہک کو عائشہ کے کمرے سے نکلتی ہی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے گی اور اسے سارہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد مہک نے سارہ کو باتھ روم کے پاس بلا کر ساری بات بتا دی۔ سارہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہمیں اس بات کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم عائشہ کی ہر حرکت پر نظر رکھیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ رات کو دونوں نے عائشہ کے کمرے کے باہر چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ عائشہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کے الفاظ سن کر مہک اور سارہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، جنزادہ آ چکا ہے، ہم اس کو قابو میں کر لیں گے، پھر وہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ مہک اور سارہ نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ معاملہ بہت سنگین ہے اور انہیں جلدی سے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دوسری رات جب سب سویرے تھے، مہک اور سارہ نے ہاسٹل کی لائبریری میں پرانی کتابیں کھنگالنی شروع کی۔ انہیں ایک قدیم کتاب ملی جس میں جنات کو قابو کرنے کے طریقے لکھے تھے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اگر کوئی جنزادہ آزاد ہو جائے تو اسے واپس قید کرنے کے لیے ایک مخصوص طلسم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کتاب کو غور سے پڑھا اور طلسم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں سے کچھ مخصوص اشیاء اور الفاظ درکار تھے جو بہت نایاب تھے۔ سارہ نے کہا، ہمیں جلدی سے ان اشیاء کو ڈھونڈنا ہوگا ورنہ عائشہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگلے دن مہک اور سارہ نے ہاسٹل کے پچھلے باغیچے میں کچھ جڑی بوٹیاں اور پرانی عمارات کی دیواروں سے کچھ نشانیاں تلاش کر لیں۔ انہوں نے بہت مشکل ہوئی مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے طلسم کے لیے درکار سب چیزیں اکٹھے کر لی۔ رات کو جب سب لڑکیاں سو رہی تھیں، مہک اور سارہ نے عائشہ کے کمرے میں جا کر طلسم کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے کتاب کے مطابق سب کچھ کیا اور آخری الفاظ ادا کیے۔ اچانک کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک سیاہ دھوئیں کا بادل نکلا۔ دھوئیں کے درمیان سے ایک خوفناک جنزادہ نمودار ہوا۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، نہیں، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنزادہ غصے میں آگ ببولا ہو کر عائشہ کی طرف بڑھا۔ مہک اور سارہ نے ہمت کر کے جنزادے کے سامنے طلسم کی آخری لائنیں پڑھیں۔ جنزادے نے چیختے ہوئے کہا، تم لوگ مجھے قید نہیں کر سکتے، مگر طلسم کی طاقت نے اسے روک لیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جنزادہ غائب ہو گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مہک اور سارہ نے سکون کی سانس لی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن ہاسٹل کی انتظامیہ کو سب کچھ بتا دیا گیا۔ عائشہ کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا اور اس کی کتابیں ضبط کر لی گئی، مگر مہک اور سارہ کو احساس تھا کہ خوفناک رات ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔